خدا سلامت رہے ہمارا یہ مدرسہ امام باقر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پچھلے بیان کے اندر ہم نے صفت لازمہ کے بیان اور ان کی ضد اور ان کی تعریفیں یہ سب ہم نے سیکھا۔ اب ہم آج سیکھیں گے صفت عارضہ کا بیان، جو تقریباً 3-4 بیان کے اندر وہ سمجھایا جائے گا۔ آج اس میں سے سب سے پہلا ہم دیکھیں گے عارضہ۔ عارض کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ نہ ہو، کسی وجہ سے آیا ہو، اسے عارضہ۔ جو صفت لازمہ تھی وہ ہمیشہ، لازم کا معنی ہمیشہ پہلے سے ہونا، ہمیشہ قائم رہنا اور ہر حال میں پایا جانا، اسے کہتے ہیں لازم۔ عارض اسے کہیں گے جو ہر حال میں نہیں پایا جائے گا، کسی وجہ سے پایا جائے گا، کبھی پایا جائے گا تو کبھی نہیں پایا جائے گا، اس کو کہیں گے عارض۔ اس طریقے سے حرکت بھی ہوتی ہے، حرف بھی ہوتے ہیں اور صفتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے عارضہ کا بیان جب شروع ہوتا ہے تو ہم کس کی اتباع کریں گے اس میں عارض کے بیان کے اندر؟ تو ہم علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پڑھتے ہیں، تو انہی کے مطابق ہم اس بیان کو بھی سماعت کریں گے، سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلے صفت عارضہ کے حکم کو سماعت کریں کہ صفت عارضہ کا حکم کیا ہے۔ لازمہ کا حکم تھا ہمیشہ ہر حال میں ادا کرنا ہے، نہیں ادا ہوگا تو پھر لہنے جلی ہوگا، جو کہ بڑی غلطی ہے اور پڑھنا اس کا حرام ہے، سننا بھی حرام ہے۔ اور اگر کسی نے صفت عارضہ کو ادا نہیں کیا تو لحن کے علاوہ دوسری غلطی یہ ہوگی کہ روایت کے خلاف بھی ہوگا۔ لحن تو ہوگا، غلطی ہوگی، لیکن روایت کے خلاف بھی ہوگا، یعنی علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے خلاف پڑھا جائے گا۔ صفت عارضہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، عارض بالصفت اور عارض بالحرف، 2 قسمیں۔ ان 2 قسموں کا بیان آگے ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کسے کہتے ہیں عارض بالصفت اور عارض بالحرف۔ عارض بالصفت جو کسی صفت کی وجہ سے کوئی دوسری صفت پائی جائے اسے کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی دوسری صفت کی وجہ سے وہ صفت پیدا ہو تو اسے کہیں گے عارض بالصفت۔ اپنی خود کی کوئی صفت نہیں ہے، کسی صفت کی وجہ سے وہ صفت پیدا ہوئی تو کہیں گے عارض بالصفت۔ عارض بالحرف، کسی حرف کی وجہ سے صفت پیدا ہوئی اسے کہیں گے عارض بالحرف۔ ابھی ہم دیکھیں گے، حرکات کو سمجھیں گے، اور سب سے پہلے دیکھیں حرکت۔ آج ہم دیکھیں گے حرکت کا بیان، ساری حرکات، حرکات اصلی، حرکات فرعی، حرکات اصلیہ، حرکات فرعیہ، اس بیان کو ہم آج دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ جو صفت کا بیان ہے عارضہ کا، وہ بھی ہم آگے آنے والے بیان کے اندر سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے حرکت۔ حرکت کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ تو جو آواز کسی حرف کے اوپر، سب سے پہلے تو حرکت کسے کہیں گے؟ زبر، زیر، پیش، ان کو کیا کہیں گے؟ حرکت۔ جیسے اس کی مثال عام طور پر دی جاتی ہے، جیسے دیکھیں فتح یا فتح، زبر، زیر، پیش تینوں آ گئے، اسے کہیں گے متحرک۔ جس حرف پر حرکت آ جائے اس حرف کو کیا کہیں گے؟ متحرک۔ یہ حرکت ہے اور یہ فا کیا ہو گیا؟ متحرک۔ کیا ہو گیا؟ کس وجہ سے متحرک ہوا؟ اس کے اوپر حرکت آئی۔ پہلے یہ فا ایسے تھا تو یہ حرف تھا، اب اس کے اوپر حرکت آ گئی، زبر کی یا زیر کی یا پیش کی، کوئی بھی حرکت آ جائے تو فا کیا ہو جائے گا؟ اب حرف سے بدل کے کیا ہو جائے گا؟ متحرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ متحرک۔ حرکت کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ یعنی کہ جیسے ہم حرکت نکال کے فا کو پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ فا۔ حرکت لگے گی تو کیا فرق پیدا ہوگا فا کے اندر؟ اسے کہیں گے حرکت کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ جو آواز کسی حرف پر قصداً زائد کی جائے، حرف کے اوپر آواز کو بڑھایا جائے جان بوجھ کر، مرضی سے، اسے حرکت کہتے ہیں۔
اور حرکت کو خوب صاف طور پر ادا کرنا چاہیے. اگر حرکت میں کمی ہوئی یا حرکت مجہول ہو گئی، حرکت میں کمی ہوئی یا حرکت مجہول ہو گئی تو یا حرکت ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئی، یعنی کہ زبر زیر سے مشابہ ہو گیا، زبر پیش سے مشابہ ہو گیا، تو لحن خفی ہوگا. کیا ہوگا؟ حرکت کو صاف ادا کرنا ہے، کمی بھی نہیں ہونی چاہیے، مجہول بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے سے مشابہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی ہم دیکھیں گے مجہول کیسے ہوتا ہے، کمی کیسے ہوتی ہے، اور مشابہ کیسے ہوتا ہے. سب سے پہلے دیکھیں گے حرکت میں ضمہ. یہ کیا ہے؟ یہ جو علامت ہے، یہ جو واو جیسی علامت ہے، اسے پیش بھی کہتے ہیں اور ضمہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضمہ بھی کہتے ہیں. اب جس حرف کے اوپر یہ ضمہ آ جائے، جیسے اب حرکت آ گئی، متحرک ہو گیا. اب حرکت بھی 3 ہے، زبر زیر پیش، تو پیش کو کہیں گے کیا؟ ضمہ. اب جس حرف کے اوپر یعنی کہ با کے اوپر ضمہ آ گیا، کیا آ گیا؟ ضمہ. با کیا ہو گیا؟ مضموم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاں، جس حرف کے اوپر ضمہ آ جائے وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ مضموم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مضموم ہو جائے گا. اور جیسے کہ با پیش بو. اب اس کی ادائیگی کیسے ہوگی ضمہ کی؟ دونوں ہونٹوں سے ملنے، دونوں ہونٹوں کے ملنے اور گھول ہونے سے ادا ہوتا ہے. کیسے ادا ہوتا ہے؟ اس کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے. جب آپ پڑھیں گے ضمہ کو، پیش کی ادائیگی کریں گے، دونوں ہونٹ بھی گول ہوں گے اور منہ بھی گول ہو جائے گا. دیکھیں جیسے الحمدو، کیا؟ ہاں، دونوں ہونٹ ملیں گے بھی اور کیا ہو جائیں گے؟ گول ہو جائیں گے. اور اگر گول نہ ہوئے، دونوں ہونٹ نہ ملے تو حرکت مجہول ہو جائے گی. پھر دیکھیں فتحہ، یہ ہے زبر، جسے ہم اپنی زبان میں زبر کہتے ہیں، اور اسے کہیں گے فتحہ. کیا کہیں گے؟ فتحہ. جی. اب یہ حرف ہے با، ابھی تو حرف ہے، اب اس کے اوپر حرکت آ گئی فتحہ کی. کیا؟ کون سی حرکت آئی؟ فتحہ کی حرکت آئی. اب با کیا ہو گیا؟ مفتوح ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جی، یہ ہو گیا مضموم اور یہ ہو گیا مفتوح. با ہو گیا مفتوح. اب فتحہ کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ منہ اور آواز کے کھلنے سے ادا ہوگا. منہ بھی کھلنا چاہیے اور آواز بھی کھلنی چاہیے. جیسے قال، قال، جو ل کے اوپر، لام کے اوپر جو زبر ہے، وہ دیکھیں منہ بھی کھلا اور آواز بھی ہاں کھلی. اب کسرہ جو ہے لکیر کے نیچے آئے گا، اسے کہیں گے زیر بھی کہیں گے، کسرہ بھی کہیں گے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں کسرہ کہیں گے. اب با کے نیچے یہ زیر آ گیا، اب با کیا ہو گیا؟ مکسور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مکسور ہو گیا. اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ منہ اور آواز کے دبنے سے. منہ بھی دبنا چاہیے، آواز بھی نیچے کی طرف دبنی چاہیے. جیسے مغضوبی، بی آیا نیچے کی طرف. تو یہ جو ادائیگی ہے نیچے کی طرف جب جھکے گا تب یہ با کی ادائیگی صحیح سے ادا ہوگی. اب حرکت مجہول کیسے ہوتی ہے؟ اگر ضمہ میں دونوں ہونٹ نہ ملے، منہ صرف گول ہو گیا لیکن دونوں ہونٹ نہیں ملے تو مجہول ہو جائے گا. اسی طریقے سے کسرہ کی ادائیگی ہوگی اور آواز دبی ہوئی معلوم نہ ہوئی تو وہ بھی حرکت کیا ہو جائے گی؟ مجہول ہو جائے گی. جیسے مغضوبی تھا کسرہ کے اندر، آواز دبنی چاہیے، مغضوبی، آواز نہ دبی، کیا پڑا؟ مغضوبے. جو بے ہوا وہ آواز نہیں دبی، حرف کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جیسے پہلے کے زمانے میں مجہول پڑھایا کرتے تھے 20-30 سال 40 سال پہلے. تو الحمدو، دو کی جگہ پہ ہو گیا دو. یہ جو منہ تھا وہ گول ہونے کی، گول تو ہوا لیکن ملا نہیں، ہونٹ نہیں ملے، دو، وہ ہو گیا دو، دو. یہ فرق ہے. اس طریقے سے حرف کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا، اور یہ غلط ہے بالکل. ٹھیک. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے حرکت کی کتنی قسمیں. حرکت تو دیکھیے زبر زیر اور پیش، اور ان کی 2 قسمیں. کتنی؟ ہاں، حرکت ہے
اصلی اور حرکت فرعی عارضی، حرکت اصلی اور حرکت عارضی۔ حرکت اصلی جس حرف پر پہلے سے حرکت موجود ہے اسے کیا کہیں گے؟ حرکت اصلی۔ بالکل آسان، جیسے کہ اب با کے نیچے پہلے سے مغضوبی حرکت پہلے سے موجود ہے تو اسے کہیں گے حرکت اصلی۔ حرکت فرعی اگر کسی ساکن حرف کے ادا کرنے کے لیے ابتدا میں حرکت آئے، کسی ساکن حرف کو ادا کرنے کے لیے ابتدا میں حرکت دی جائے، جیسے آپ دیکھیں یہ الحمد، اب الحمد کے حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے زبر کی، وہ حرکت اصلی نہیں ہے، وہ عارضی ہے۔ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، حمزہ گر گیا جو ہم نے پہلے بیان سماعت کیا تھا، حمزہ وصلی، تو حمزہ بھی وصلی ہے اور حرکت اس کے اوپر کون سی آئے گی؟ عارضی ہوگی حرکت، اس لیے وہ شروع میں جب ساکن حرف ہوتا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے وہ حرکت آتی ہے، لیکن جیسے ہی پیچھے کوئی حرف ملتا ہے یا پیچھے کوئی لفظ مل جاتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ یا والحمد للہ، جیسے ہی حرف ملا واو تو والحمد للہ الحمد للہ کا، اور اگر لفظ مل گیا، جملہ ملا، کلمہ ملا تو ڈائریکٹ وہ یہ حرکت گر جائے گی، حمزہ بھی گر جائے گا۔ ہم بات کریں گے حرکت عارضی کی، یہ گر جائے گا۔ ایک وجہ یہ ہوئی گرنے کی، یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے کلمہ کے آخر کو ساکن حرف پر حرکت دی جائے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے کلمہ کے آخر میں جو ساکن حرف ہے اسے حرکت دی جائے، جیسے دیکھیں یہ لکھا ہے وَأَنذِرْ، ہے نا، وَأَنذِرْ، یہ بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے قرآن پاک میں، تو را ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے ہر جگہ پر، جیسے وَأَنذِرْ قَوْمَكَ، ہے نا، تو اس طریقے سے یہاں پہ پتہ چلا را کیا ہے؟ ساکن ہے، لیکن جیسے ہی آگے ایک جملہ آتا ہے الناس، اگر ہم اس جملے کو الگ پڑھیں گے تو یہاں بھی حرکت عارضی آ جائے گی، لیکن اگر ہم ملائیں گے اس کلمے کو اس کلمے سے تو اب کیا ہوگا؟ اجتماع ساکنین ہوا۔ ایک تو تشدید ہے، کیا ہے؟ تشدید، تو تشدید میں پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ جیسے نون ہے، نون کے اوپر تشدید ہے تو پہلا نون ساکن ہے، دوسرا نون زبر والا ہے، تو پہلا ساکن ہے، اس کے پہلے بھی را ساکن ہے، اب دونوں ساکن جمع ہو گئے، اب کیسے پڑھیں گے؟ تو اجتماع ساکنین، دو ساکن جمع ہوئے، اس وجہ سے پہلے جو ساکن ہے اس کے اوپر حرکت دی جاتی ہے۔ اب یہاں بھی حرکت دی گئی زیر کی، اب پڑھیں گے وَأَنذِرِ النَّاسَ، اب یہ جو را کے اوپر حرکت دی گئی وہ حرکت کون سی ہوئی؟ حرکت عارضی ہوئی، ورنہ یہاں پر را کے اوپر حرکت نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہو گیا حرکت اصلی اور حرکت عارضی۔ حرکت اصلی جو پہلے سے ہے، حرکت عارضی جو شروع میں ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے کلمہ کے آخری حرف جو ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر حرکت دی جاتی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ساکن حرف کو پڑھا جا سکے۔ اب ایک دوسری بھی حرکت کی قسمیں ہیں، اصلی کی جگہ پر اصلیہ اور عارضی کی جگہ پہ فرعیہ۔ ویسے زیادہ فرق نہیں ہے اصلیہ اور عارضیہ میں، خصوصاً اصلی اور اصلیہ میں تو بالکل فرق نہیں ہے، لیکن عارضی اور فرعیہ میں فرق ہے۔ یہ دونوں ایک ہی مانی جاتی ہے، اصلی اور اصلیہ، لیکن چونکہ ہم بیان کرتے ہیں تو جس حرکت میں کسی دوسری حرکت کا اختلاط یعنی ملاوٹ آمیزش نہ ہو اس حرکت کو حرکت اصلیہ کہتے ہیں۔ جس حرکت کے اندر کسی دوسری حرکت کی ملاوٹ نہ ہو، جیسے با زبر ب، اب زبر کے اندر کسی اور حرکت کی ملاوٹ پیش کی یا زیر کی نہ ہو، اسے کہیں گے حرکت اصلیہ۔ کیا کہیں گے؟
اصلیہ حرکت اصلی، اصلی کہیں گے جو پہلے سے حرکت موجود ہو، اصلیہ وہ حرکت جس کے اندر کسی دوسری حرکت کی ملاوٹ نہ ہو اسے کہیں گے اصلیہ۔ زیادہ فرق ان دونوں میں نہیں ہے، ان دونوں میں فرق ہے، عارضی اور فرعیہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ عارضی اسے کہیں گے کہ جو ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے حرکت آئے اس کو کہیں گے حرکت عارضی، اور فرعیہ کسے کہیں گے؟ تو حرکت فرعیہ جس حرکت میں کسی دوسری حرکت کی ملاوٹ ہو، کسی دوسری حرکت کا دخل ہو، اختلاط ہو، اس حرکت کو فرعیہ کہتے ہیں۔ اس حرکت کو، ایک ہی حرکت کے اندر دو حرکت پڑھی جائے، ایک ہی حرکت کے اندر درمیان سے یعنی کہ زبر اور زیر کے درمیان سے آواز نکالی جائے، اس کو کہیں گے حرکت فرعیہ۔ اور حرکت فرعیہ علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ایک ہے۔ کتنی ہے؟ ایک ہے، وہ ہے فتح ممالہ۔ کیا ہے جی؟ یہ فتح ممالہ ایک ہی ہے صرف، جیسے کہ موسیٰ۔ اب موسیٰ میں آپ دیکھیں سین کے اوپر کھڑا زبر لگتا ہے، کھڑا زبر ہے موسیدہ موسیٰ، لیکن ہم جب پڑھیں گے تو کیا پڑھتے ہیں؟ آلو موسیٰ و موسیٰ۔ سا جب آپ بولیں گے آپ زبر سے زیر کی طرف جھکیں گے، بول کے دیکھیے موسیٰ، زبر سے زیر کی طرف جب جھکاؤ پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فتح ممالہ۔ زبر سے زیر کی طرف جھکنے کو کہیں گے فتح ممالہ۔ موسیٰ، عیسیٰ، ہدیٰ، ان علینا للہدیٰ۔ تو زبر سے زیر کی طرف جب جھکاؤ پیدا ہوتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ حرکت فرعیہ سے فتح ممالہ۔ کیا کہیں گے اسے؟ فتح ممالہ۔ اب بعض علماء کے نزدیک زبر زیر پیش کے علاوہ یہ تو اصلی حرکت ہیں زبر زیر اور پیش، اور فرعی میں جو علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک ہی ہے وہ ہے فتح ممالہ۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں، بعض قراء کہتے ہیں کہ جو تنوین بھی ہے وہ تنوین بھی فتح جو ہے کہ فرعیہ میں آتی ہے، تنوین بھی فرعیہ میں آتی ہے۔ تو تنوین سب سے پہلے کسے کہتے ہیں؟ دو زبر میں سے دوسرے زبر کو، دو زیر میں سے دوسرے زیر کو، دو پیش میں سے دوسرے پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے دیکھو یہ دو زبر ہے، دو زبر میں سے دوسرے زبر کو کیا کہیں گے؟ تنوین کہیں گے۔ وہ زبر ہٹا دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ صرف زبر ہو جائے گا، پھر وہ تنوین نہ رہے گا بلکہ وہ صرف فتحہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی دوسرا زبر آ جائے گا تو دوسرے زبر کیا ہے؟ یہ تنوین ہے۔ اب تنوین کے اندر بھی فرق ہے، جیسے تنوین اور نون ساکن وہ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن میں کیا فرق ہے؟ تنوین اور نون ساکن میں رسمن اور اسمن فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ہاں، یعنی کہ دیکھیں یہ ہے فوز عظیم۔ کیا ہے؟ ٹھیک، زا کے اوپر کیا ہے؟ تنوین، دو پیش کی تنوین۔ اب فوزن کو میں اس طرح لکھ دوں، فا واو پہ زبر فو اور زا نون پیش زن، آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ فوز عظیم۔ کچھ فرق ہے دونوں میں؟ تو رسمن اور اسمن یہ صرف فرق ہے۔ رسم کہتے ہیں لکھنے میں فرق آ گیا، زا کے اوپر دو پیش ہیں، یہاں زا نون پیش زن ہے، یہ ہوا رسمن فرق۔ اور اسمن یعنی کہ نام کا فرق ہے، اسے کہیں گے تنوین، اسے کہیں گے نون ساکن۔ کیا؟ ٹھیک، رسمن اور اسمن یہ دونوں فرق ہے۔ حکمن دونوں ایک ہیں، یعنی کہ جو حکم ہوتا ہے تنوین کا نون ساکن کا تو دونوں کا حکم ایک ہے، یعنی کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا
یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. یہاں بھی نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ عین. دونوں کا حکم کیا ہے؟ ایک. دونوں جگہ پر اظہار ہوگا. اب فرق یہاں یہ بھی ہے کہ وصل کی حالت میں نون ساکن کے حکم میں ہوگا. تنوین جو ہے وصل کی حالت میں، ملانے کی حالت میں کس حکم میں ہوگا؟ نون ساکن کے حکم میں ہوگا. لیکن جب وقف کریں گے تو نون ساکن کے حکم میں نہیں ہوگا. جیسے آپ یہاں وقف کیجئے فوزن پہ، تو آپ کیا کریں گے؟ فوزن ایسے ہی وقف کریں گے. لیکن یہاں پر آپ وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ فوز. کیسے وقف ہوگا؟ والعادیات ضبحا. دو زبر ہے. وقف کریں گے تو الف سے بدل کر آپ پڑھیں گے ضبحا، اور ملا کر اگر آپ پڑھیں گے تو ضبحا فالموریات. بیچ میں اخفا ہو رہا ہے، یہاں سے پتہ چلا کہ دو زبر ہے، تنوین ہے. لیکن اگر اس کی جگہ ضبحا ہے، اگر وہاں پر حا نون زبر حن ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ رکیں گے تو ضبحا. کیسے رکیں گے؟ تو یہ وصل کی حالت میں نون ساکن کے حکم میں ہے، اور وقف کی حالت میں نون ساکن کے حکم میں نہیں ہے. دو زبر یا دو زیر ہوگا تو پھر ساکن کر کے وقف کریں گے. دو زبر ہوگا تو الف سے بدلیں گے. دو پیش یا دو زیر ہوگا تو ساکن کر کے وقف کریں گے. تو یہ ہم نے سمجھا یہ تنوین ہے. بعض علماء کے نزدیک اس کو بھی فرعیہ میں گنا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی نون کی آواز آتی ہے. جب آپ پڑھیں گے کس کی آواز آتی ہے؟ نون کی. چاہے اظہار کریں چاہے اخفا کریں، چھپا ہوا نون ہو یا ظاہر نون ہو، لیکن نون کی آواز آتی ہے. جو اس وجہ سے علماء اس کو بھی فرعیہ کہتے ہیں. لیکن ہم صرف ابھی فتح ممالہ یعنی کہ علامہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ایک ہے ہم اسی کو بیان کریں گے. پھر اس کے بعد حرکت میں تشدید بھی آتی ہے، تو حرف کو ساکن کر کے پھر اس کو فوراً متحرک پڑھنا جلدی سے، تو اسے کہیں گے تشدید. اور ایک حرکت میں ساکن بھی ہے، یعنی کہ جزم، جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے با نون زبر بن، ایسے پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں. اور تشدید ہوتی ہے اس کو ایک حرف کو ساکن یعنی کہ پیچھے سے ملا کر اور دوسرے حرف کو فوراً جلدی سے حرکت کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے حرکت کا بیان رکھا. حرکتیں جو ہم نے دیکھا، حرکت اصلی، عارضی، اور حرکت اصلیہ اور حرکت فرعیہ، اس کو سمجھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر صحیح طریقے سے عمل کی، سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک صحیح پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. انشاءاللہ آنے والے بیان میں ہم ان 3 قسموں کا ذکر کریں گے جو عارض بالصفت اور عارض بالحرف سے نکلتی ہے. ایک ایک کر کے یا تینوں کو ملا کر جیسا مناسب ہوگا اس طریقے سے ہم بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.